میں سجادہ نشین آستانہ علیہ محدث اعظم پاکستان صاحبزادہ پیر قاضی فیض رسول رضوی قادری ان کو بلانے سے پہلے نعرہ میں لگاؤں گا، آپ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق۔ تشریف نحمد صلی اللہ رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیہ سید الصحابہ سیدی حبیب اللہ۔ تشریف رکھیں سر، تشریف رکھیں جناب۔ تشریف رکھیں جی، مہربانی جی۔ آج کچھ بولنے کا پروگرام بھی نہیں تھا، نہ یہ طبیعت اجازت دے رہی ہے، نہ میں ٹیلیٹور پہ کچھ سیٹ ہوں۔ بات یہ تھی کہ چھوٹے بھائی حامد بھائی نے بھی کچھ تقاریر کی ہیں، کچھ باتیں کی ہیں، کچھ حضرت کچھ اپنے احکامات، چونکہ یہ میرے بزرگوں کے دوست اور ساتھی ہیں تو ان کے احکامات کو دیکھا تو الحمدللہ ہم 6-7 ماہ سے آپ دیکھتے ہوں گے حامد بھائی اور میں تقریباً سارے احباب اکٹھے ہیں، تو جو انہوں نے باتیں کی ہیں میں ان کی تائید کرنے کے لیے کھڑا ہوں۔ وہ کب بات کر جائیں لوگ سمجھیں کہ جی وہ چھوٹے صاحب نے بات کر دی تو آپ نے کیا کیا، یہ میں نے پہلے سردست جو بات یہ کر دی اس لیے تاکہ وہ چھوٹی جو باتیں کی ان کی تائید ہونی چاہیے۔ کھڑے ہونے کا مقصد ہے کہ کل سے پرسوں سے میرے والد صاحب سے، میرے دادا سے تعلق رکھنے والے متعلقین دوست احباب، ان کی جو محبت کا اظہار ہوا ہے، میں نے چاہا کہ میں خود ان کا شکریہ ادا کروں۔ یہ آپ کی محبت ہے۔ دوسری کچھ باتیں ہوئی کہ میں ٹائم نہیں دے پا رہا، یہ بالکل بجا بات ہے، ماننے والی بات ہے۔ کچھ میری چنوٹ مصروفیات ہیں، کچھ میرے پاس اصل ہوتا یہ تھا کہ رات کو علیل تھے بزرگ تو کافی دفعہ رات جو قریبی ہیں وہ جانتے ہیں، تو جب آدمی رات کو چلتا ہے نا جی صبح پھر چنوٹ جاتا ہے تو ایموشنل۔ ابھی شاہ صاحب تشریف فرما ہے، تنویر شاہ صاحب یہ دیکھ رہے ہیں، تو وہ تھوڑا سا اس کی ٹائمنگ جو ہے نا وہ نظام تباہ ہو جاتا ہے وہ سارا اس کا۔ تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اپنی طبیعت کے اندر بھی تبدیلی لاؤں اور وہ جو آپ امید رکھتے ہیں اس پہ پورا اترنے کی پوری کوشش کروں گا، ٹھیک ہے جی۔ باقی آپ بزرگوں کے دوست اور ساتھی ہیں، آپ کی دعاؤں کا طالب بھی ہوں، دعا سب ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں۔ اور جن احباب کا بھی ذکر کیا میرے بھائی صاحب نے، ڈاکٹر صاحب، چوئی صاحب، حمزہ بھائی، اور جو ہمارے خانقاہ، ان میں ابھی شاید بھائی صاحب ایک نام بھول گئے، آپ کے دیوان صاحب کا نام بھول گیا، پاک پر تشریف دیوان صاحب بیچارے صبح 11:30 بجے وہاں تشریف لے آئے تھے۔ تو مسعود صاحب بھائی بھی ہیں میرے، بہت پیار، اکثر پروگرام پہ اکٹھا ہوتا ہے تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو باقی یہ ہے کہ جی کوشش کروں گا کہ اپنی طبیعت میں بھی تبدیلی کروں، اور آپ لوگوں سے بھی توقع رکھوں گا کہ جو حضور صدر پاکستان کا مشن ہے اور جو میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کا مشن ہے وہ بیسک درس و تدریس اور اپنے عقائد کی نظریات کے پرچار ہے۔ بیعت کا مقصد جو ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ بس بیعت ہو گئی تو ریت بن گئے، ریت نہیں ہوتی، یہ ہوتا ہے نظریاتی، اور یہ آپ کا ایک روحانی باپ جیسے ایک استاد ہوتا ہے۔ تو ان کے یہ ہوتا ہے کہ عقیدہ جو میرے پیر کا عقیدہ وہ میرا عقیدہ۔ اب بات یہ ہے کہ اگر تشریف فرما ہے، اگر پیر صاحب ہی عقیدے سے باغی ہو جائیں تو بیعت پھر بھی فارغ ہو جاتی ہے، تو مرید ہو جائے تو تب بھی فارغ ہو جائے۔ ایک ٹوری مانند ہے، میں نے آگے بھی ایک دفعہ ذکر، یہ بالکل ایک ٹوری کے مانند ہوتا ہے۔ تو اس میں کوتاہیاں مجھ سے بھی ہو سکتی ہیں، تو ظاہری بات ہے آپ لوگ گائیڈ بھی کریں گے۔ کچھ اب بزرگوں کے جیسے حضرت تشریف فرما ہے، مولانا باغلی صاحب ہیں، نورانی صاحب قبلہ ہیں، اور شاہ صاحب ہیں، تنویر شاہ صاحب ہیں، یہ کچھ احباب جو ابھی مجھے نظر آ رہے ہیں، کچھ یہ بزرگوں کے دوستوں کے ساتھیوں کے ہمارے لیے بڑوں جیسے ہیں، تو یہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ ڈکٹیٹ کرتے رہیں گے اور کوشش کرتے رہیں گے کہ اپنی لائن جو وہی ہے جو بزرگوں نے دی اس پہ کریں۔ جو حامد صاحب بات آج جو صاحبزادہ صاحب نے بات کی ہے، چھوٹے بھائی ہیں، یہ سارے میرے خاندان ہیں۔ اب چونکہ میرے والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں نہیں ہے، وہ ہمارا کبھی جھگڑا ہو جانا ہے تو کبھی انہیں بلا بھی لینا، ان کو بھی بلا لینا، مجھے بھی بلا لینا۔ اب میری جو ہے وہ میرا مسئلہ بنتا ہے کہ میں نے اب ان کو نہیں رہنا دینا، اب یہ میری ذمہ داری ہے، پچھلی ختم نہیں شروع۔ باقی میں ابھی دکھ کا اظہار حضرت بھی فرما رہے تھے
اور میرے بھائی بھی کر رہے تھے. موڈ تو نہیں تھا یہ بات کرتا. اب بات یہ ہے کہ اب ہمیں کو بتائے گا رضویت کس کو کہتے ہیں. میرے والد، میرے دادا، میرے چچا، جس طرح حامد بھائی ابھی بات کر رہے تو فضل کریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں کئی آستانوں خانقاہوں پہ جاتا رہا ہوں کہ حضرت طالبان کا مسئلہ بنا. دادا صاحب انہوں نے کہا یہ آپ کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے. پھر ایک جگہ پہ ایک شادی تھی بڑی ایلیٹ کلاس کی، وہاں بیٹھے ہوئے تھے ایک حضرت. یار تم لوگوں نے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا، تمہیں کھڑے ہونا چاہیے تھا. میں نے کہا حضرت میں نے تو مسئلے کے لیے آپ سے کہا تھا. اس وقت آپ کو سیاست یاد آ رہی تھی، تو آج آپ کو ضرورت ہے، آپ مجھے فرما رہے ہیں. پر یہ باتیں کرنے والے نہیں ہیں. کوشش یہ کریں گے ہماری دوبارہ کہ ہم نئے سے، جس طرح ایک کمپیوٹر کرپٹ ہوتا ہے نا، ریفریش، ہم اس دفعہ آج سے یہ ہے کہ ہم ریفریش ہیں، نئے سرے سے چلیں گے، نئی پالیسی اور اس کے لیے اپنے نظریات کی بقا اور پرچار کے لیے. پچھلی جو ہے وہ نہیں. ہم سب کے پاس جائیں گے. اتحاد اہل سنت کے لیے حضرت تشریف فرما ہے، ہم ہر جگہ حاضر. ہمیں کو کہنا یہ چھوڑ دو سیٹ، ہم وہ بھی چھوڑتے ہیں. وہ کہ یہ بھی آپ پیچھے ہٹ جاؤ. میں ابھی بات ہو رہی تھی گوشہ نشینی کی. میرے والد صاحب جمعیت علماء پاکستان میں بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، صدر رہے جی. میں نے ایک دن پوچھا جی آپ نے چھوڑی کیوں؟ انہوں نے کہا جی ایک تو میں نے اپنے بھائی صاحب کو چھوڑ دے دی، دوسری بات یہ تھی کہ اگر اختلاف ہو جائے تو بہتر ہے کہ لیو اٹ. آپ کی شخصیت، آپ کی ذات کی وجہ سے آپ کو نظریات کا نقصان نہ پہنچے. تو میں آج بھی یہ کہتا ہوں اگر کسی کو ہے جی یہ، ہم تو ویسے کسی پرانی جماعت میں حصہ تو ہم نے ہے نہیں، تو اگر کوئی یہ بھی چھوڑ کے سائڈ تو وہ بھی ہو جائیں گے. مگر بات یہ ہے کہ وہ نظریاتی طور پہ یہ ہم نے جو ایک اتحاد اہل سنت کا ایک، میں تو ڈرامہ ہی کہوں گا، جو رچایا ہوا ہے. تو اگر حضرت اس میں میرا خیال، میں پیر نور اللہ قادری صاحب چھوٹے بھائی بیٹھے پچھلے، ڈاکٹر صاحب آپ ساتھ تھے، تو میرا 20 مہینہ ہو گیا بات ہوئی، شاید اسلام آباد ملاقات ہو گئی، ایک دفعہ یہاں تشریف لائے. تو میں نے کہا حضرت کوئی اتحاد کروائیں یار، کیا ہوا، ستیہ ناس ہو گیا، ہمارے اکابرین جا رہے ہیں، بزرگ بیمار ہیں. تو بات میری آتا ہے میں سیدھی کرتا ہوں. انہوں نے کہا صاحب کیا بات کریں، آپ کے چچا، میں کچھ اکابرین کا نام لیا، وہ گئے. تو اینڈ جو ہماری میٹنگ ہے نا وہ گالی گلوچ پہ ہوئی. تو میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا موجودہ حالات اور آج دیکھتے ہوئے، یہ شخصیت پرستی سے پیچھے ہٹ جائے. اگر کسی کا آپ عزت کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ اس کا کردار کیا ہے، اس نے مسئلے کے لیے کیا کیا ہے. اور تدریسی کام مجھے یہ بتائیں، اگر آپ جابنا سے بات ہو، ٹھیک ہے کچھ بیٹھے ہوں گے احباب ہمارے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. اب کل سے ایک چل رہی تھی جی، وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کیوں اعلان فرما دیا، فلاں صدر صاحب نے کیوں کہہ دیا، فلاں کا فلاں مسئلہ کا. بابا یہ سے نہیں ہوتا، یہ دنیا ہے. اگر کہے کہ حضور صدر پاکستان، ایک آدمی مجھے کہنے لگا یہ تصویر حرام ہے. میں نے کہا میں عالت کے فتوے کا پابند ہوں، یہ ابھی مووی بن رہی ہے، میڈیا بھی چل رہا ہے، حرام ہے. میں نے کہا جی اگر آپ کو اعتراض ہو تو یہ جو آپ نے 5000 کا نوٹ جیب میں رکھا ہوا ہے تو قائد اعظم کی تصویر، پھر اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ رجسٹری کے لیے آپ کا خیال؟ وہ چھوڑیں، وہ اب وہ ڈھونڈیں، وہ حضرت صاحب والی باتیں، وہ کچھ اور تھے. بات درست ہے، مسئلہ وہی ہے، مگر موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کو قریب لانا پڑے گا سب کو. کس کس کو آپ دور کریں گے؟ گورا کہتا ہے ڈیوائڈ اینڈ رول. ہم نے تقسیم کر دیا ساری قوم کو، یہ جی رضوی ہے، سیالوی ہے، گوڑوی ہے، فلاں ہے، فلاں. اور بھائی اہل سنت کہاں گئے؟ وہ تو ان کی اپنی ہماری دکان ہوگی. کیوں حضرت ایسی ہے؟ چونکہ میں نے اس لیے جسارت کی ہے کہ حضرت تشریف فرمایا جماعت اہل سنت کے بانیوں میں ان کے والد ماجد مولانا شفیع اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی بانی. میں وہی کہنا جی. تو ان کے نظریات کیا تھے کہ ہم نے اپنے اہل سنت کا آڈٹ بھی کرنا ہے، ایسے ہی حضرت، تاکہ ان کی بقا ہو، یہ اپنے نظریات میں تبدیلی پیدا نہ کریں. ان کے خانقاہی نظام جو آج تباہ ہو چکا ہے وہ نہ ہو. مدارس کا نظام یہ ہوتا یہی ہے نا جی، کہ ایک اچھے مینج نظام کو رکھ. آج ہمارے پوچھنے والا کوئی نہیں. ہم میرا خیال وہ میں کل حضرت تشریف فرما تھے، بل بعد 1.5 دی مسجد ہے ساڑی، ساڑا اپنا اپنا نظریہ، اپنا اپنا مسئلہ. اس لیے وہ جو ابھی اپنا دکھ کا اظہار حضرت میں معمولی سے فرمایا، صاحبزاد صاحب نے فرمایا، میں نے موقع کی مناسبت دیکھتے ہوئے آپ سے ایک گزارش ہی ہے کہ ہر نعرے کے پیچھے. دوسری بات یہ جو ہم نے آپ اینڈرائڈ سیٹ پکڑے ہوئے ہیں ساروں نے، اور ہم نے ڈیپینڈ کیا سوشل میڈیا پہ، یہ جھوٹ ہے بھائی. آپ اپنے علاقے میں جو قاداور مفتی ہیں، فقہاء ہیں، علماء، ان کے پاس جائیں اور اپنے بڑوں کے نظریات. کہتے ہیں کہ دیابنے کتاب کیوں نہ پڑھو، نیم جو جاہل ہے اس کی تبلیغ حرام ہے. بدقسمت ہے ہم لوگ، ٹھیک ہے جی. مگر بات یہ کہ آپ اپنے علماء پہ جائیں، اس پہ ڈیپینڈ نہ کرے کہ جی فلاں. اب حضرت بیٹھے ہیں، ان کا عقیدہ بیان میں نے ان کے کمنٹ سے ایک دن دیکھے، ان پہ نیچے کیے ہوئے. اب اللہ کے بندے، یہ ایک مستند علماء میں موجود ہیں، ان لوگوں یہ سوشل میڈیا پہ ڈیپینڈ ضرور کریں، مگر اپنے احباب کو دیکھیں،
اچھے برے کی اگر تمیز. حضرت آپ اگر دیوانہ کی کتاب پڑھ لے ایک عام آدمی تو منع کرتے تھے ہمارے اکابرین، یا تو آپ کے پاس علم ہو تب آپ ان کی کتاب پڑھ سکتے، اگر آپ کے پاس علم نہیں آپ کو کوئی حق نہیں. ہاں سوال لے کے آپ ہمارے پاس آئیں، علماء فقہاء موجود ہیں، آپ ان سے پوچھیں، یہ آپ کو تسلی کروائیں گے. میں چند ایک گزارشیں تھیں، بہرحال جی میں نے کرنا نہیں چاہتا. بہرحال میں ایک دفعہ دوبارہ اسی پہ اکتفا کروں، آپ سے آپ سب احباب کا دل کی گہرائیں شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کی بڑی مہربانی، آپ ہمارے دکھ میں شریک ہوئے، خاص طور پہ حضرت علامہ مولانا کوکب نورانی صاحب، ان سے بھی. اچھا جی، وہ ایک بات وہ بھول گئے تھے جی. ہم ایک چونکہ دوست صاحب آپ شاید باہر سے بھی کچھ ہوں، ہم سارے بھائیوں نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ یہ جو اوپر کمرہ ہے یہ کسی زمانے میں دارالحدیث رہا ہے. دادا جی بھی یہاں پہ تشریف حضور محدث پاکستان میں تشریف لائے، پھر والد صاحب نے اپنا وقت گزارا، کچھ یہاں پہ تبرکات موجود ہیں. 40ویں تک ہماری کوشش ہے کہ اس کو تھوڑا سا اندر سے رینویٹ کر کے، تو ایک تو اس میں ہفتہ وار محفل ذکر جو اس کے لیے رکھا جائے جمعرات کو یہ پروگرام، تاکہ لوگ آ سکیں، ذکر بھی ہو، اور اس میں ایک آدھ جو ہمارے ماہانہ جو سالانہ یا ماہانہ ایشوز ہوتے ہیں، سوال اٹھتے ہیں، اس کا جواب بھی کچھ مقرر ہو جائیں، ساتھ میں ذکر کی محفل ہو جائے. دوسرا یہ کہ وہاں پہ تبرکات موجود ہیں تو ان کو ایک ایڈجسٹ کیا جائے تاکہ جو آدمی اب آئیں اس میں حضور اعلیٰ قبلہ کے ہیں، حضور السلام کے ہیں، وہ بھی کچھ ہیں معتبر ہیں، تاکہ ان کی زیارات بھی ہو سکے. تو یہ ہماری کوشش ہے. شکریہ نمبر 1.